بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا خود ساختہ نقشہ، دنیا میں نئی جنگ کا آغاز، عرب ممالک کا شدید احتجاج۔ اسرائیل نے اپنی حالیہ فلسطین، لبنان اور شام میں تباہی مچانے کے بعد اپنی مشرق وسطیٰ میں ہر جگہ رسائی کے پہلے سے کر رکھے دعوے میں عملی رنگ بھرنا شروع کر دیا۔ اسرائیل نے حال ہی میں اپنا ایک نقشہ جاری کر دیا جس میں اس نے ابتدائی طور پر اردن، لبنان اور شام کے کئی حصوں کو اپنے نقشے میں شامل کر کے دکھایا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس اسرائیلی عمل کی عرب لیگ کی طرف سے سخت مذمت کی جا رہی ہے۔ صہیونی حکومت کا گریٹر اسرائیل کا متنازع نقشہ جاری سعودی عرب نے مسترد کر دیا۔ صہیونی حکومت کی جانب سے جاری کیے جانے والے مقبوضہ فلسطینی علاقے کے علاوہ اردن، شام، لبنان اور دیگر عرب ممالک کو صہیونی ریاست کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ فلسطین، سعودی عرب، قطر، اردن، متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے نام نہاد تاریخی صہیونی ریاست کے متنازع نقشے کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیلی نقشے کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل نے نام نہاد گریٹر اسرائیل کے متنازع نقشے جاری کیے۔ نقشوں میں عرب ممالک کے بعض علاقوں کو اپنا نام دے کر گریٹر اسرائیل کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کینیڈین حکام کے درمیان لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا کو امریکہ میں ضم کرنے کے بیان کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اور کینیڈین حکام کے درمیان لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کینیڈین صوبے انٹاریو کے وزیر اعظم نے امریکی ریاست الاسکا خریدنے کی پیشکش کر دی۔ وزیر اعظم انٹاریو کا کہنا تھا کہ کینیڈا امریکہ سے الاسکا اور منیسوٹا کی ریاستیں خرید سکتے ہیں۔ اس سے قبل کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ کینیڈا قیامت تک امریکہ میں ضم نہیں ہو سکتا۔ سرحدوں کو طاقت سے تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے، جرمن چانسلر کا ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب۔ گرین لینڈ کی خریداری کے بارے میں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع بیانات پر بین الاقوامی رد عمل جاری کر دیا گیا۔ اس حوالے سے جرمن چانسلر اولاف شولز نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو آئینہ دکھا دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یورپی سربراہان حکومت کے ساتھ مشاورت کے بعد شولز نے برلن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سرحدوں کا تقدس ہر ملک پر لاگو ہوتا ہے، خواہ وہ مشرق ہو یا مغرب۔ روس کا یوکرین پر فضائی حملہ، متعدد ہلاک۔ روس کی جانب سے یوکرین کے شہر زیپوریزیا پر فضائی حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک، 18 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی حکام کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس نے 2 گائیڈڈ بموں سے رہائشی علاقوں پر فضائی حملہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق روسی فضائی حملے سے اپارٹمنٹ اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ حملے کے مقام پر امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اسرائیل کا اپنے فوجیوں کو شناخت چھپانے کا حکم۔ جنگی جرائم کے الزام سے بچنے کے لیے اسرائیلی فوج کے لیے نیا ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی میڈیا کے سامنے اپنی شناخت چھپانے کے پابند ہو گئے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی افواج کی جانب سے جاری کیے جانے والے ضابطہ اخلاق میں کہا گیا ہے کہ حاضر سروس اور ریزرو دونوں طرح کے فوجیوں پر یہ اصول لاگو ہوں گے۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید۔ غزہ میں 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 46,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اب تک 1,09,378 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں 50 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ یونیسیف کا کہنا تھا کہ 2025 کے پہلے ہفتے میں 74 فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں۔ لبنان میں صدارتی امیدوار آرمی چیف جوزف اون کے لیے میدان صاف۔ 26 مہینے سے جاری بحران کے بعد لبنان میں دوبارہ نئے صدر کے الیکشن کے لیے آرمی چیف جوزف اون کے حوالے سے پیدا ہونے والے اتفاق رائے پر لبنان کے میڈیا میں دعوے کیے جا رہے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹس میں اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے امیدوار سلیمان فرنگیہ ممکنہ طور پر صدارتی دور سے دستبردار ہونے کا
اعلان کرنے جا رہے ہیں، جس کے بعد آرمی چیف جوزف اون کے لیے میدان خالی تصور ہوگا۔ فلسطین میں انسانی صورتحال شرمناک۔ پوپ فرانسس۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ ہم کسی صورت بھی شہریوں پر بمباری تسلیم نہیں کریں گے۔ فلسطین میں انسانی صورتحال شرمناک ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سفارتکاروں سے خصوصی خطاب میں پوپ فرانسس کا کہنا تھا کہ یہ قابل قبول نہیں کہ غزہ میں بچے مسلسل مر رہے ہیں، ہسپتال تباہ کیے جا رہے ہیں، ملک میں توانائی کا نیٹ ورک تباہ کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق 88 سالہ پوپ فرانسس نے ایک معاون کی مدد سے سفارتکاروں سے خطاب کیا۔ دبئی میں افغان طالبان اور بھارتی حکام کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں باہمی تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور افغان بھارت کرکٹ تعاون مضبوط کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ بھارتی حکام کے مطابق بدھ کو سیکرٹری خارجہ افغان قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی ملاقات میں بھارت نے افغان طالبان کو دوستی کا پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں چابہار بندرگاہ سے باہمی تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور افغان بھارت کرکٹ تعاون مضبوط کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ سوئس صدر کی یوکرین بحران کے حل میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ سوئس صدر نے یوکرین بحران کے حل میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی۔ روسی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ کی صدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے کے دوران طویل المدتی انسانی اور تعمیر نو کے منصوبوں میں حصہ ڈالنے کی خواہش اور سوئٹزرلینڈ کی جاری حمایت کا یقین دلایا۔ عراقی وزیر اعظم کا شام میں غیر ملکی مداخلت کے خاتمے کے لیے جامع سیاسی حل پر زور۔ عراقی وزیر اعظم نے اپنے دورہ ایران کے موقع پر شام میں غیر ملکی مداخلت کے خاتمے کے لیے ایک جامع سیاسی حل پر زور دیا۔ عراق کے وزیر اعظم نے تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ شام کا استحکام پورے خطے کے استحکام کی کلید ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم شام میں غیر ملکی مداخلت کے خاتمے کے لیے ایک جامع سیاسی حل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ غزہ کی پٹی کے شمال میں لڑائی میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی فوج کے اعلان کے مطابق غزہ کی پٹی کے شمال میں لڑائی کے دوران میں اس کے 3 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس طرح 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی فوجی آپریشن میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی مجموعی تعداد 399 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ آپریشن حماس کی جانب سے اسرائیل پر غیر معمولی حملوں کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ القسام بریگیڈ نے مغربی کنارے میں فائرنگ کے واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ اور دیگر گروپوں نے پیر کے روز مغربی کنارے میں فائرنگ کے واقعے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واقعے میں 3 اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے۔ القسام بریگیڈ کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال میں کلکیلیا کے گاؤں میں فائرنگ کی کارروائی میں اس کے ساتھ القدس بریگیڈ اور الاقصی بریگیڈ بھی شامل تھی۔ اسرائیلی سرکاری نشریاتی ادارے نے پیر کے روز بتایا تھا کہ مغربی کنارے کے شمال میں واقع کلکیلیا کے مشرق میں کومیم بستی میں فائرنگ کے نتیجے میں 3 اسرائیلی شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ سعودی ولی عہد اور یوکرین کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ بات چیت میں مشترکہ دلچسپی کے امور اور علاقائی و بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں شخصیات کے درمیان یوکرین روس بحران اور اس کے حل کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاوہ ازیں سعودی عرب اور یوکرین کے تعلقات اور دیگر اہم امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ پولیو ویکسین سرٹیفکیٹ کے بغیر سعودیہ میں مسافروں کا داخلہ بند۔ مراسلے کے مطابق سعودی حکومت کی جانب سے مسافروں کو پولیو ویکسین سرٹیفکیٹ ہمراہ لانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ پولیو ویکسین سرٹیفکیٹ 4 ہفتوں کی مدت پر مشتمل ہوگا۔ پرائیویٹ طیاروں کے ذریعے سعودی عرب آنے والوں پر بھی یہ شرائط لاگو ہوگی۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ میں مسلسل اضافہ، 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوا نے آگ میں اضافہ کر دیا، کئی گھر
جل گئے۔ 10,000 مکانات کو خطرہ لاحق ہے، جبکہ 12,000 ایکڑ تک رقبے پر جنگلات جل چکے ہیں۔ لاس اینجلس کے مضافاتی علاقے پیسیفک پلیسرز میں لگنے والی آگ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ تیز ہواؤں کے باعث اس میں مزید اضافے کا بھی امکان ہے۔ افریقی ملک چاڈ کے صدارتی محل پر حملہ ناکام، 18 حملہ آور مارے گئے۔ شمالی افریقی ملک چاڈ کے صدارتی محل پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں 18 حملہ آوروں سمیت 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکومتی ترجمان نے بتایا کہ دارالحکومت میں مسلح افراد نے صدارتی کمپلیکس میں گھسنے کی کوشش کی، تاہم سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے ناکام بنا دیا۔